खुश आमदेद। और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक ज़रूरी ऐलान। ये ऑडियोज़ मस्नूई ज़हानत यानी AI के ज़रिए तैयार की गई हैं, इसलिए मुमकिन है कि जिन्स और तलफ़्फ़ुज़ में कुछ गलतियां हों। इन ऑडियोज़ का मकसद सिर्फ तालीमी है। चलें जी, आज हम एक ऐसी किताब का जायजा ले रहे हैं जिसने कहना चाहिए कि शिया इस्लामी फ़िक्र की दुनिया में एक फ़िक्री जंग छेड़ दी थी, अल-फ़वाइदुल मदनिया। और इस बहस का, जिसे हम अखबारी और उसूली मकातिब फ़िक्र की लड़ाई कहते हैं, आज हमारे लिए क्या मतलब है। बिल्कुल, चलें इस इल्मी तूफान की गहराई में उतरते हैं। तो आज हमारी खोज का मकसद इसी फ़िक्री जंग की जड़ों तक पहुंचना है। इस किताब के मुसन्निफ मोहम्मद अमीन अस्तराबादी, और उनका मौक़िफ़ बहुत साफ था। बिल्कुल वाज़ेह कि दीन को समझने का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ मासूमीन की अहादीस है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस्तराबादी इतने यकीन से ये दावा कैसे करते हैं, उनकी दलील क्या है, वो किन बुनियादों पर इंसानी अक्ल और इज्तिहाद को मुस्तरद करते हैं, और उनके नज़दीक इल्म का वो खालिस यकीनी सरचश्मा क्या है, और मतलब कहाँ है। चलें फिर शुरू करते हैं। इस्तराबादी की इस पूरी फिक्र का मरकजी सुतून क्या है, वो अपनी दलील की इमारत किस बुनियाद पर खड़ी करते हैं। देखें, उनकी पूरी दलील सिर्फ एक नुक्ते पर खड़ी है, दीन मुकम्मल है। और जब वो कहती हैं मुकम्मल, तो उनकी मुराद है कि हर छोटी से छोटी, मामूली से मामूली चीज़ का हुक्म अल्लाह की तरफ से वाज़े तौर पर बयान किया जा चुका है, और वो सारा इल्म आइमा मासूमीन के पास महफूज है। यानी इतना मुकम्मल कि छोटी से छोटी चीज़ का भी हुक्म मौजूद है। बिल्कुल। इस्तराबादी की सबसे मशहूर मिसाल अर्सुल खद्श की है। अर्सुल खद्श, ये क्या है? यानी किसी को एक मामूली सी खराश आ जाए तो उसका हर्जाना कितना होगा, ये भी इमाम के इल्म में पहले से मौजूद है। अब सोचने की बात यह है कि जब इतनी मामूली बात का हुक्म पहले से तय है, तो फिर बड़े मसाइल में इंसानी अक्ल और अंदाजे की गुंजाइश कहाँ बचती है। ये उनकी दलील का मरकजी सुतून है। जी, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उलमा जो अपनी समझबूझ से मसाइल का हल निकालते हैं, जिन्हें मुज्तहिद कहते हैं, इस्तराबादी उनके काम को किस नज़र से देखते थे? वो उसे सख्ती से मुस्तरद करती हैं। वो उसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल करती हैं, इस्तनबाताते ज़निया। इस्तनबाताते ज़निया यानी गुमान पर मबनी नताइज। बिल्कुल, यानी वो नतीजे जो गुमान और अंदाजे पर मबनी हों। उनके नज़दीक ये क़ियास आराई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली की शरीयत का हिस्सा ही नहीं है, ये दीन में एक इजाफा है। अच्छा, तो अगर कोई ऐसा मसला सामने आ जाए जिसके बारे में कोई वाज़ेह हदीस ना मिल रही हो, तो फिर क्या करें? अगर क़ियास भी नहीं कर सकते तो रास्ता क्या है? यहाँ अखबाली फ़िक्र का एक और अहम उसूल सामने आता है, जिसे तवक्कुफ़ कहते हैं। तवक्कुफ़ यानी आई डोंट नो कहकर खामोश हो जाना, फैसला देने से गुरेज करना। इस्तराबादी कहती हैं कि गैर यकीनी की बुनियाद पर फतवा देना दीन में अपनी तरफ से कुछ शामिल करने के बराबर है, और ये बहुत खतरनाक है। सही, यानी एक गलत जवाब देने से बेहतर है कि आप कहें मुझे नहीं मालूम। इसी बुनियाद पर वो फिर उसूली मकतबा फ़िक्र पर शदीद तनकीद करती होंगी। शदीद तनकीद। इस्तराबादी का दावा है कि उसूल फ़िक़्ह के बहुत से कवायद जिनकी बुनियाद पर इज्तिहाद किया जाता है, वो बाद में बनाए गए हैं, और ये सुन्नी मकतबा फ़िक्र से मुतासिर हैं। अच्छा। वो कहती हैं कि आप एक ऐसे औजार से हमारे दीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो उसके लिए बना ही नहीं है। गोया वो कह रहे हैं कि जिस सिस्टम की बुनियाद पर आप नतीजे निकाल रहे हैं, वो सिस्टम ही बाहर से दरामदशुदा है। जी। और एक और बात जो उसूलियों में आम है कि एक ही मसले पर मुख्तलिफ मुज्तहिदीन की अलग अलग राय हो सकती है और सब अपनी जगह दुरुस्त माने जाते हैं। इस बारे में वो क्या कहते हैं? वो इस नज़रिए को भी बिल्कुल रद्द करती हैं। उनके मुताबिक हर मसले का सिर्फ एक ही सही हुक्म होता है, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। दो मुतजाद फतवे एक ही वक्त में दुरुस्त नहीं हो सकते। सही, हक और सच सिर्फ एक ही हो सकता है। ये आपका सच और मेरा सच वाला नजरिया यहाँ काम नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, तो अगर मुज्तहिद की राय हुज्जत नहीं, इंसानी अक्ल पर भरोसा नहीं, तो फिर इल्म का असल सरचश्मा कौन है? एक आम इंसान किसकी तरफ देखे? किताब इसका बहुत वाज़ेह और दो टोक जवाब देती है। कुरान में हुक्म है कि अहले जिक्र से रुजू करो। इस्तराबादी के मुताबिक अहले जिक्र से मुराद सिर्फ और सिर्फ आइम्माए मासूमीन है।
کوئی اور نہیں۔ صرف ائمہ معصومین، لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر سارے بڑے علماء مل کر بھی کسی نتیجے پر پہنچیں جسے اجماع کہتے ہیں تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں؟ ایک اجماع صرف اسی صورت میں قابل قبول ہے جب یہ قطعی طور پر معلوم ہو کہ اس اتفاق رائے میں معصوم امام کی رائے بھی شامل ہے۔ اور ہماری اپنی عقل کا کیا وہ بالکل ہی بیکار ہے؟ نہیں، بیکار نہیں، لیکن ان کے نزدیک عقل اللہ کی نعمت ہے، مگر اس کا دائرہ کار شریعت کے احکام طے کرنا نہیں ہے۔ تو پھر سارا دار و مدار حدیث کی کتابوں پر آ جاتا ہے۔ ان کی کیا حیثیت ہے ان کے نزدیک؟ بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ استرابادی کے نزدیک حدیث کے بنیادی مجموعے جیسے الکافی اور دیگر کتب اربع مکمل طور پر قابل اعتماد اور دین کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ اور وہ کلینی اور صدوق جیسے محدثین کی خدمات کو بہت سراہتے ہیں؟ جی، کہ انہوں نے اس خالص علم کو ہم تک پہنچایا۔ یہیں پر مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ آج کل تو ہم سنتے ہیں کہ حدیث کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، صحیح، ضعیف، حسن۔ کیا استرابادی اس تقسیم کو مانتے ہیں؟ نہیں، اور یہی ان کی کتاب کا ایک بہت ہی کہہ لیں انقلابی اور متنازع نقطہ ہے۔ ہم آج حدیث کو صحیح ضعیف میں تقسیم کرنے کے عادی ہیں نا؟ جی بالکل۔ استرابادی کہتی ہیں کہ یہ پورا نظام ہی بعد کی ایجاد ہے اور اس نے دین میں شک اور غیر یقینی پیدا کی ہے۔ ان کا موقف تھا کہ کلینی اور صدوق جیسے بزرگ علماء جب کوئی حدیث اپنی کتاب میں لکھ رہے تھے تو وہ اسے معتبر سمجھ کر ہی لکھ رہے تھے۔ جی بالکل۔ تو بعد میں آنے والے علماء کون ہوتے ہیں اس پر شک کرنے والے؟ یہ دراصل بعد کے علماء کی اتھارٹی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ اچھا، یہ تو ہوئی نظریاتی باتیں، لیکن کیا استرابادی صرف تھیوری پیش کرتی ہیں یا ان کے پاس اپنے نقطۂ نظر کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس عملی مثالیں بھی ہیں؟ بالکل، اور یہی اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ وہ اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سے تاریخی واقعات اور مثالیں پیش کرتی ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے اہو فی عنقک۔ اہو فی عنقک یعنی کیا یہ تمہاری گردن پر ہے؟ یہ کیا واقعہ ہے؟ ایک شخص نے ربیعت الرائے نامی ایک عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے اپنی رائے سے جواب دے دیا۔ اس شخص نے پلٹ کر ایک سادہ مگر گہرا سوال پوچھا، کیا اس کی ذمہ داری آپ کی گردن پر ہے؟ وہ عالم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ وہاں موجود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ اس کی گردن پر ہے، یعنی ذاتی رائے سے فتویٰ دینے کی ذمہ داری فتویٰ دینے والے پر ہی عائد ہوتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، اور اس سے بھی زیادہ غیر معمولی بات، کتاب میں خوابوں کے واقعات بھی درج ہیں۔ ایک منٹ، خواب؟ کیا ہم واقعی خوابوں کی بات کریں؟ یہ تو دلیل کے طور پر ایک بہت ہی عجیب چیز ہے۔ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور یہ واقعی ایک غیر معمولی پہلو ہے۔ کتاب میں کئی منامات یعنی خوابوں کے واقعات درج ہیں جہاں لوگوں نے ائمہ یا خاص طور پر امام مہدی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور ان سے براہ راست دینی مسائل پر رہنمائی حاصل کی۔ استرابادی ان واقعات کو اس دلیل کے طور پر پیش کرتی ہیں کہ جب براہ راست معصوم سے رہنمائی ممکن ہو، چاہے خواب میں ہی صحیح، تو پھر انسانی قیاس کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ استرابادی کے نزدیک یہی اخباریت کی روح ہے، یقینی علم کو پکڑو اور ظن و گمان کو چھوڑ دو۔ اب اگر ہم اس بحث کے تاریخی پہلو کو دیکھیں تو استرابادی کے مطابق یہ اجتہاد اور رائے کا سلسلہ شروع ہی کہاں سے ہوا؟ یہ آیا کہاں سے؟ کتاب کے مطابق اجتہاد اور رائے کا استعمال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد شروع ہوا، جب صحابہ کو ایسے معاملات پیش آئیں جن کے بارے میں انہیں کوئی واضح نص نہیں ملا تو انہوں نے اپنی رائے سے فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ اچھا، تو استرابادی سے دین میں انسانی رائے کی پہلی مداخلت قرار دیتے ہیں۔ جی، اور وہ اس پر بہت سخت موقف اختیار کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ دین کو 2 مرتبہ شدید نقصان پہنچا، مطلب دین کی تباہی 2 بار ہوئی۔ پہلی بار پیغمبر کی وفات کے دن، جب وحی کا دروازہ بند ہوا، جی، اور دوسری بار تب جب سنی مکتبہ فکر کے بنائے ہوئے اصول فقہ کو شیعہ احکام اور احادیث پر لاگو کیا گیا۔ یعنی ان کے نزدیک اصول فقہ کا علم ہی اصل مسئلہ ہے جس نے دین کو اس کے حقیقی سرچشمے یعنی حدیث معصوم سے دور کر دیا۔ ان کے نقطہ نظر سے جی ہاں، وہ اسے ایک بیرونی اثر سمجھتی ہیں جس نے ائمہ سے منقول خالص علم میں انسانی فکر کی آمیزش کر دی۔ ٹھیک ہے، تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہمیں الفوائد المدینیہ کا مرکزی پیغام ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ کتاب دین کو اس کے خالص ترین ذرائع یعنی قرآن
اور فرمان معصوم کی طرف لوٹانے کی ایک پرجوش دعوت ہے۔ محمد امین استراوادی کا پیغام یہ تھا کہ انسانی قیاس کی غیر یقینیوں کو چھوڑ کر صرف یقینی علم پر انحصار کیا جائے، اور جو صرف محمد و آل محمد سے حاصل ہو سکتا ہے۔ بالکل ظاہر ہے اس پر شدید رد عمل آیا ہوگا۔ بہت شدید۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ ان کے مخالفین نے ان پر تلبیس یعنی دھوکہ دہی اور تدلیس یعنی حقائق چھپانے کا الزام لگایا۔ یہ تو علمی بحث سے بڑھ کر ذاتی حملے لگتے ہیں۔ جب داؤ پر اتنا کچھ لگا ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ صرف کسی کے نظریے کو غلط نہیں کہہ رہے، آپ ان کے پورے علمی مقام اور اختیار کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی اتھارٹی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ بالکل، یہ الزامات ظاہر کرتے ہیں کہ اضطراب بادی کی فکر کو کس قدر سنجیدہ خطرہ سمجھا جا رہا تھا۔ یہ علمی دنیا میں ایک طوفان تھا۔ آپ کو صرف غلط نہیں کہا جا رہا تھا بلکہ گمراہ کرنے والا قرار دیا جا رہا تھا۔ اور استرابادی کے نزدیک اصل گمراہ کرنے والے وہ لوگ تھے جو دین میں قیاس شامل کر رہے تھے۔ جی، ان کا یہی موقف تھا۔ اور یہ الزامات انہیں روک نہیں سکے۔ ان کی فکر ایک بڑی تحریک بن گئی۔ شیخ یوسف بحرانی جیسے بعد کے بڑے علماء نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اضطراب بادی کے دلائل میں وزن تو تھا۔ یقیناً ان کی تحریک نے شیعہ علمی دنیا کو کئی صدیوں تک گہرائی سے متاثر کیا۔ ایک طویل عرصے تک عراق اور بحرین جیسے بڑے علمی مراکز میں اخباری فکر غالب رہی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ واقعی مجھے لگا تھا کہ اصولی مکتب فکر ہمیشہ سے غالب رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک پورا دور تھا جب اخباری فکر کا غلبہ تھا۔ اگرچہ آج اصولی مکتب فکر کو غلبہ حاصل ہے، لیکن اضطرابادی کی تحریک نے جو سوالات اٹھائے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ ماحض میں ان کی دیگر کتابوں کا بھی ذکر ہے، جیسے شرح تہذیب الاحکام اور فارسی میں لکھے گئے رسالے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک وسیع علمی کام میں مصروف تھے۔ معمار بھی تھے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد امین استرابادی نے ایک بنیادی سوال اٹھایا: علم کا حقیقی ماخذ کیا ہے؟ وحی کی نصوص یا انسانی عقل کی تشریحات؟